نزدیک آئی تھنک اب ڈیورس کو نارملائز کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی انکریج کریں اور کہیں کہ جب مشکل حالات ہو جائیں تو آپ بھاگ کے چلے جائیں. وہ تو اگلے مہینے ہی ہو جاتے ہیں نا پھر. صحیح, ایگزیکٹلی 15 منٹ بعد آپ کہتے ہیں میں نے یہ کیا کیا. بالکل, لیکن اپنی اس چیز کو نارملائز کرنا ضروری بھی ہے. ہاں دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں اب بڑی عجیب سی اس میں آ گئی ہوں کنفیوژن میں. ڈیورس ایک حل تو ہے جی آپ کی زندگی کے ایک بیڈ پیچ سے نکلنے کا, مگر میں جیسے میری 36 ایئرس کے بعد میں نے ہی فیصلہ کیا, میرے پاس رائٹ آف ڈیورس تھا. یہ بھی میرے ابا نے کر کے دیا تھا کہ میری بیٹی جب چاہے وہ ڈیورس دے سکے. سو آئی ہیو اندر اسٹیٹس. I am not the one who's been divorced by somebody. I gave him the divorce. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, کسی کی بے عزتی نہیں. وہ ان کی کوئی بہن کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو میرے ابا نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کو تنگ کرے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جب تک ہمیں سمجھ آئی کہ گڑبڑ ہے, اور ہوتی ہے ہمیشہ, دو انٹیلیجنٹ لوگ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں. تو جب تک یہ لگا کہ بہت مشکل ہو رہا ہے تب تک تو بچے اسکول جا رہے تھے. ہاں جی, وہی میں کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ لوگوں کی جنریشن 5-5 6-6 سال تو بچے ہی نہیں, آپ لوگ فیملی نہیں بناتے, تو آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سوچنے کا. اچھا ابھی اچھا بھی اور نہیں بھی ہے. کبھی کبھی ٹائم نہیں بھی ہوتا. اچھا ہاں ابھی اچھا بھی ہے کیونکہ اس کی طرح تو پھر گھر ہی نہیں چلیں گے کسی کے, سب کے گھر ٹوٹ جائیں گے. تو اگر کوئی اتنا ہی چلاک بیٹھا رہے گا کہ نہیں ابھی بچے نہیں, ابھی ٹھہر جو, بھی چیک کر لیں, تو پھر تو کسی کا گھر بھی نہیں بسے گا. اچھا لیکن یہ دس از گڈ ایڈوائس ہے نا. آپ کو پھر اپنے آپ کو ایک چانس تو دینا چاہیے. پھر فیملی بھی تو بنانی ہوتی ہیں, بچے, ان کی خوشیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں. سو ایک پورا پروسیس ہے. اگر بالکل ویلے ہی بیٹھے رہے ہیں پھر کیا یہ سچ ہے کہ جب آپ کے بچے ہوتے ہیں آپ کی زندگی بدل جاتی ہے؟ بہت بدل جاتی ہے. میں تو 2-3 بجے تک اٹھتی نہیں تھی پہلے. جب نریمان پیدا ہوئی ہے تو صبح اٹھ کے دودھ پلانا ہے, وہ تو سب کی چینج ہوتی ہے لائف. آئی مین وہ جو جوائے آتا ہے. ہاں وہ تو خیر اپنی جگہ ہے, بیبیز کا وہ جو ہے, پھر ان کے بچوں کو جو ہے وہ تو پھر آپ ابھی اگر میں نے وہ ٹیڑھا ہو جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. I love it بشرا آپا. لیکن ڈیورس از ایک ہر چیز کا. میں پتہ کیا کرتی تھی جب بھی ایسی مجھے کوئی ٹینشن ہوتی تھی, جو بھی زمانہ تھا, میں سوچتی تھی یہ سچویشن بہتر ہے یا اس کے بعد والی اس سے بہتر ہے. نہیں, اگر اس سے بہتر نہیں ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے. کیونکہ بیٹیاں تھیں نا, بچیاں, تو میں کہتی تھی کہ بھائی اگر اس میں سے نکل کے ان کو کسی اور نے پریشان کیا, کیونکہ شاید میں کوئی اور غلطی کر لوں, کیا پتہ 4 آپشنز آئیں تو میں پھر ایک بونگی مار دوں, کیا پتہ. ایج کم ہوتی ہے نا آپ. تو میں نے کہا نہیں, پھر ایک بندہ پریشان ہے تو اور پریشان ہوں گے, اور کیا اس نے بھی اگر ورک نہیں کیا, اچھا چلو چھوڑو, کوئی بات نہیں. جو ایشوز یہاں ہیں کچھ ایشوز وہاں بھی ہوں گے, بالکل ہر جگہ ہوتے ہیں. تو پھر یہاں یہ کہ کم از کم بچے تو پریشان نہیں ہیں. ایسے کر کے نا تو 36 ایئرس تک ہم چلاتے رہے. پھر جب بچے اپنے گھر چلے گئے, بچوں کے بچے بھی ہوئے, بالکل, پھر ایک جگہ ایسی آئی کہ کہا کہ اب چلو ایک دوسرے کو ریلیف دیتے. تو بشرا آپا, ایک آدمی میں سب سے اٹریکٹیو کوالٹیز کیا ہیں؟ اس کا بہت جینٹل اور جینوئن ہونا. جی بالکل, جینوئن ہونے کے ساتھ اس کا جینٹل ہونا بھی ضروری. نہیں, اس کے اندر جینوئن بھی ہونا چاہیے. بالکل, وہ تو آف کورس نہیں کہ اچھا اوپر سے بڑے میٹھے اور اندر سے پتہ نہیں کیا. جینوئن اور اچھی سول, وہی. پھر اس کے ساتھ آپ کا جینٹل بیہیویئر تو سارا کام ہو گیا. بالکل, اگر صبح اٹھ کے آپ کے برتن دھوئے, آپ کے کپڑے سیکھ رہے میرا یہ مطلب تھا اصل میں. اچھا, اور آپ کی سکسیس کو سیلیبریٹ کرے اور اچھا لگے کہ آپ ایک اتنی بڑی ہستی ہیں اور آپ ایک اتنی مطلب جی. مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے بس. وہ بھی میں کہتی ہوں کہ عورتیں نہیں ویسے ہوتی پریشان اپنے خاوند کی سکسیس سے, یا پروبیبلی وہ اس کے شیڈو میں رہ کے خوش رہتی ہیں, کیونکہ ہمیں سکھایا ہی ہے. ہاں, موسٹلی کم خواتین ہوتی ہیں جن کو کہ اپنے ہسبینڈس کی کسی بھی سکسیس سے یا ان کی کسی بڑی اچیومنٹ سے انسیکیورٹی ہو. یہ ایک لفظ ہے, مردوں کو شاید ہو جاتی ہے. جی. بشرا آپا, آپ رائٹر بھی ہیں, آپ کا ڈرامہ میں فالو کر رہی ہوں اور آئی ایم لونگ اٹ. اینڈ اسپیشلی مجھے جو آپ تینوں جو ہے نا ساتھ ہی ایک ڈرامے میں, پہلی دفعہ ہوا ہے نا ایسے؟ نہیں, ہم نے دیوار شب میں بھی کیا. اچھا, دیوار شب اس میں زارا کا 2 ایپیسوڈ میں گیسٹ اپیرنس. صحیح. تو واٹ از دا رائٹنگ پروسیس لائک فار یو؟ ایکچولی ایک تو خیر آپ دیکھو کہ جو بھی پتہ نہیں کیسا ڈرامہ ہے, لیکن اس میں ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کہانی میں ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں, پروڈکشن کی ایشوز ہیں یا اور چیزیں, کیونکہ ہم چلے گئے تھے کووڈ میں, کچھ چیزیں ہم نہیں کر پائے, کچھ پریولیجز ہمیں نہیں مل سکیں, بجٹ سے آؤٹ ہوئے, بہت سے پرابلم ہیں, وہ ایک الگ سین. لیکن میرے پاس کہنے کو کہانیاں بہت ساری ہیں. اب کیا ہوا کہ کہانی کہنے کے لیے, کہانی کا ڈرامہ بنانے کے لیے فیزیبلٹی, بجٹ
आर्टिस्ट की अवेलेबिलिटी, इतनी चीज़ें आगे कि ये एक पूरा क्राफ्ट है, ये एक, इट्स नॉट जस्ट दैट यू थिंक अबाउट समथिंग एंड यू स्टार्ट राइटिंग। नो आई नो, वो तो अफसाना निगार के पास है ना कि वो उसने लिख दिया 1000 बंदा बाहर खड़ा चीखे मार रहा था। 1000 बंदा कहाँ से आएगा? अब सोचना है कि ये 3 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, ये एक ही बेटा, ये एक ही बेटी, महंगा पड़ेगा, इतने का पड़ेगा, उतने, बहुत मुश्किल हो गया है। लोग कर रहे हैं, मैं तो चूंकि अपने आप को राइटर ही नहीं कहती, कभी कभी 2-3 साल में ऐसे एक हाथ मारती हूँ। सो लिखने को दिल चाहता है, कुछ कहने को दिल चाहता है, मगर अब लगता है कि मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तो रिस्ट्रिक्शन बहुत हो गई हैं, दूसरे ड्रामा जिस ट्रेंड पे चला गया या तो वही लिखें, और फिर अगर आप उससे हट के लिखें तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। मैं अपना तो खैर क्या ही मिसाल दूँ, मैं तो फिर बार बार कहती हूँ कि आई एम नॉट अ राइटर। मैं तो, ये मेरा 11वां सीरियल है वैसे पिछले 20 सालों में, और मैंने कोई 50 लॉन्ग प्लेज लिखे, लेकिन मैं पीटीवी ओरिएंटेड हूँ। जी राइटर हो या एक्टिंग हो, जो भी है, क्योंकि हमने तो इतने बड़े बड़े लोगों के लिखे हुए ड्रामों में एक्ट किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ वहाँ से है। वो पेस अब नहीं चाहिए लोगों को, एक्चुअली वो लोगों को अब नहीं चाहिए। क्या मतलब मुशर्रफा, वो ह्यूमर, वो जो एक नज़ाकत थी उस दौर की, नहीं, अब टाइम नहीं है। वो कहते तेज, इसके बाद कौन सा सीन, फिर कहाँ फ्रीज, फिर क्या, फिर आंसू और चपेट। हाँ, वो उनकी ज़रूरत है, अब उन्होंने पैसा लगाया, बिजनेस है ना। पीटीवी सरकारी इदारा था, ड्रामा चले ना आप चले। कबाबों की गिनती कर रहे थे कि तुमने तो कहा था कि 12 कबाब होंगे, इसमें तो 9 है, और फिर उन्होंने अपने आप को कबाब खा लिया, फिर बनाया, वो अपने आप को उन्होंने फेमिनिन प्रोनाउन यूज किया। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, क्यूट थे ना वो, सो क्यूट, इतना डिसेंट तरीके से उन्होंने किया। तो वो अब लिखने का मैंने देखा ना, नूर हुदा शाह जैसी जो इतनी बड़ी राइटर है, मैंने भी उनके लिखे हुए प्लेस किए हैं, बहुत अच्छा लिखती हूँ। नूर ने अब लिखना छोड़ दिया, वो ब्लॉग्स लिखती हैं और नॉवल शोवल अपनी कोई कहानियाँ लिखी, और ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। हाँ, बेसिकली वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, बहुत अच्छी। तो अब उन्होंने कहा कि वो, क्योंकि या तो आप इस दौड़ में शामिल हो जाएं और फिर आप एक तरफ हो जाएं। मुझे भी लगता है कि मैं इस दौड़ में नहीं जा सकती, तो शायद नहीं, कोई बात नहीं, चल जाएगा हमारे बगैर भी काम। मुशर्रफा, आपकी फेवरेट अदाकारा कौन है? देखो, आजकल की बच्चियाँ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बहुत माशाल्लाह ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस आई हैं। अब मैं ज़ारा का नाम तो नहीं लूँगी, वो तो आप सब लेते हैं। तो इकरा, अच्छा, इकरा बहुत अच्छा काम। आपको क्या उसमें पावरफुल नजर भाई इकरा का मैंने रांझा देखा, और भी ड्रामे देखे हैं, लेकिन उसके अंदर जो उसका कैरेक्टर को पहनना और उसके अंदर जो उसका आँखों का एक गेम है ना, बट शी इज़ ब्रिलियंट। आई मीन, वैसे तो सजल भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पिछले कुछ दिनों में, 1-2 सालों में मुझे लगा कि इकरा इज़ डूइंग वंडर्स। ठीक। मुशर्रफा, पिछले साल, हर साल औरत मार्च होती है पाकिस्तान में, और हमारे उधर स्लोगन्स भी उठते हैं, मैं भी गई, मैंने भी हिस्सा लिया। तो आपको औरत मार्च के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, और वो स्लोगन्स जो यूज़ होते हैं? देखिए, ये बात तो हमें कहनी है, औरत मार्च का नाम औरत मार्च हो या कोई मार्च भी हो, ये बात तो कहनी है। सिर्फ मेरा छोटा सा एक पॉइंट है, ये बड़ा अच्छा इशू है जिसको हमें उठाते रहना चाहिए, लेकिन हमारे इस इशू को कहीं कहीं हम नहीं मिस हैंडल कर दिया। वो यूँ कि जिन्होंने बैनर्स बनाए थे, मुझे नहीं पता वो लड़कियां थीं कि आंटीज़ थीं, सारे आपने तो नहीं बनाए थे? मैंने